بھارت، اسرائیل اور افغانستان تینوں کے تانے بانے گھٹ جوڑ اب آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ جس طرح این جی اوز افغانستان میں کام کر رہی ہیں اور ان کے پیچھے وہ اسرائیلی مفادات کو پروٹیکٹ کرنا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انڈین سپورٹ ہے، لاجسٹکس ٹیکنالوجی اسرائیل دے رہا ہے، پیسہ ہندوستان دے رہا ہے اور پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ پاکستان نے بھارت کو ایک ذلت میں شکار کیا ہے، اس کو آئسولیٹ کر گیا ہے، نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بن گیا ہے۔ دنیا کی نظر میں پاکستان بہت اس کا اسٹیچر ہائی ہو گیا ہے، پاکستان کی بڑی عزت بن گئی ہے۔ پاکستان کے ساتھ آپ کے ساتھ سعودی عرب نے اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ بھی کر لیا، خلیجی ممالک بھی پاکستان کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جب ہم نے ثالثی کا کردار ادا کیا میڈیشن کا، اس میں جس خوش اسلوبی سے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ساتھ اعلیٰ سفارتکاری سے ہمارے فیلڈ مارشل نے اسپیشل منٹ ڈپلومیسی سے، پرسنل کانٹیکٹ سے، پرسنل کوششوں سے دن رات محنت کر کے امریکن پریزیڈنٹ کا کانفیڈنس ون اوور کیا، ان کے وائس پریزیڈنٹ کانفیڈنس ون اوور کیا، ایرانین لیڈرشپ کا کانفیڈنس ون اوور کیا، جس کی وجہ سے بڑے اتار چڑھاؤ آئے، بڑے ڈیفیکلٹ ٹائم آئے، لیکن الٹیمیٹلی وہ سکسیسفل ہو گئے اسلام آباد ایم او یو سائن کروانے کے اندر۔ اور ابھی ٹیکنیکل ٹیم بیٹھ رہی ہیں، وہ اپنا ڈسکس کریں گی اور اس کے بعد فائنل انشاءاللہ 60 ڈیز میں یا تھوڑا سا اور فیل اوور ہے، جس کی وجہ سے فائنل ایک منطقی انجام تک یہ چلا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو مار پڑی ہے انڈیا کو، وہ پھر صندوق 2 کی بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں بدلہ لیں گے، بدلہ صندوق 2 میں مطلب پراکسیز کو یوز کر رہے ہیں، کبھی افغان طالبان رجیم کو یوز کر رہے ہیں، کبھی یہ فتنہ خارج، فتنہ ہندوستان، داعش ان کو استعمال کرتے ہیں، پیسہ فنڈنگ یہ کر رہے ہیں، ٹیکنیکل اسسٹنس ڈرون وغیرہ وہ اسرائیل دے رہے ہیں ان کو۔ لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ پاکستان نے جب ہارڈ سیٹ کے طور پہ ایئر اسٹرائک کی، بیک گراؤنڈ میں ایئر بیس سے جا کے ہم نے 100 کے قریب ڈرون تباہ کر دیے، 40 سے 50 ہزار رائفل جو امریکن ساتھ تھی وہ تباہ کر دیں، نائٹ ون گوگل تباہ کی، بختمند گاڑیاں تباہ کر دیں، وہ ان کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ اس کے بعد میں پیئر ڈمپ ان کے، ایمونیشن ڈمپ ان کے، ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر نے اڑا کے رکھ دیا۔ جب انہوں نے ہماری پوسٹوں میں اٹیک کیا، ہم نے وہاں پر ان کی 32 پوسٹوں میں قبضہ کر لیا، تقریباً 1500 سے 2000 ٹیررسٹ وہاں جو ہمیں اٹیک کرنے آئے تھے ان کو ہم نے مار دیا، ان کی پوسٹوں پہ قبضہ کیا، وہاں ان کا نقصان کیا، اور پھر سفید جھنڈے بھی کھڑے کیے۔ لیکن بات یہ افغان طالبان رجیم جو ہے یہ ہے بیسیکلی تھینکلیس پیپل، ان کو صرف پیسہ چاہیے، ان کو لٹیرے ہیں، یہ بتاخوری کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے جب یہ دوحہ میں ایگریمنٹ ہوا تو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی امریکن سے کہ ہم اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال نہیں کرنے دیں گے، وہ بھی یہ پوری نہیں کر سکے۔ نمبر 2 نے یہ کہا تھا کہ 6 مہینے میں ہم افغانستان میں فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ جنرل الیکشن کروائیں گے، افغان عوام اپنی مرضی کی حکومت لے کے آئیں گے، انہوں نے وہ بھی نہیں کیا۔ دنیا میں ان کے کسی سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھیں تو میرے خیال میں اب ٹائم آ گیا کہ پاکستان کو دنیا سنتی ہے، پاکستان کی تعریف کرتی ہے، پاکستان اسٹیچر ہائی ہو گیا ہے۔ ہمیں امریکن سے بات کرنی چاہیے کہ آپ نے جو وعدہ کیے تھے پورے کروائیں، یا بھی وہ 30-40 بلین ڈالر پر ویک ان کو فائنینشیل سپورٹ دینے وہ بند کر دیں گے، خود اپنی موت مر جائیں گے، پھر نیگوشیشن کریں گے۔ ہم نے تو ان کو بہت اکیلے لڑائی کر رہے ہیں، 200-250 انٹیلیجنس ڈیلی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جب ان کو یہ فنڈنگ بند ہوگی پھر خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، سر یہ بتائیں، یہ جیسے فیصل شاہ صاحب کہتے ہیں سویلائزڈ نیشن بننا چاہیے، سویلائزیشن ایک تہذیب ہوتی ہے، رانگ سائڈ سے بائک جا رہا ہے، صبح 7-7:30 پولیس کی ڈیوٹی ہونی چاہیے، 8-8 گھنٹے کی ہوتی ہیں، شفٹیں ہوتی ہیں، بہرحال اس سبجیکٹ کو بھی چھوڑتے ہیں۔ تو کیا پاکستان میں تہذیب صرف ایک بیکری کا نام رہ گیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سسٹم آف گورنمنٹ کو چلانے کے لیے کچھ چیزوں کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے سسٹم کو چلانے کے لیے۔ اس میں سب سے اہم چیز ہے وہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے گڈ گورننس، اور اس گڈ گورننس کے لیے نمبر 1 امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اس میں آپ میرٹ پہ جائیں، میرٹ پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں، نیپوٹزم نہیں ہونا چاہیے، اور میرٹ کے ساتھ اگر کوئی اور کرتے اس کی 3rd چیز ہے اس میں کہ زیرو کرپشن لیول جو ہے وہ بالکل زیرو ہونا چاہیے، اور اگر کرپشن ہوتی ہے تو 4تھی چیز ہے کہ اس میں روٹلیس اکاؤنٹیبلٹی۔ چاروں چیزوں کا پاکستان میں فقدان ہے، جس کی وجہ سے ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اپنی بھی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ عوام اپنے نمائندے پروونشل اسمبلیز میں، نیشنل میں کیوں لے کر آتے ہیں؟
تاکہ ان کے حلقے کے ان کے اپنے مسائل ان کے جو ہے وہ مسائل پورے ہو سکیں، اور وہ جو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ بنائیں اور پھر فیڈرل گورنمنٹ بنائے، پرائم منسٹر بنے، اور وہ عوام کی ایجوکیشن، ہیلتھ، پھر اس کے بعد اکانومی کے لیے، جاب اپرچونٹی کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے ہر چیز کا سسٹم ٹھیک کریں، بلا تفریق ہر چیز میں وہ ٹھیک کریں۔ یہ ایک سب سے بڑا ایشو ہے جو پاکستان میں ہے۔ نمبر 2 اس کے بعد یہ پرابلم ہے، اب 5 سال فیلڈ مارشل اسمبلی نے کہا کہ ہم نے تہیہ کیا ہے کہ ہم ملک سے دہشت گردی بھی ختم کریں گے، اس کے لیے جو بھی قربانی دینی ہو، جو شہادت دینی ہو کریں گے، بٹ دین وی ہیو ٹو ایلیمنیٹ ایلیگل اسپیکٹرم۔ ایلیگل اسپیکٹرم میں کیا ہے؟ ہنڈی کا پیسہ اسی طرح آ رہا ہے، اینٹی نارکوٹکس کا پیسہ آ رہا ہے، اسمگلنگ کا پیسہ آ رہا ہے، ٹائر اسمگل ہو رہے ہیں، سگریٹ اسمگل ہو رہے ہیں، اسمگل وہیکلس کا پیسہ، یہ سارا فنڈ ہو رہا ہے ادھر ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے۔ جب ہم یہ نہیں کنٹرول کر رہے ہیں تو پھر کیسے ختم ہو؟ جڑ سے ختم۔ ہم مارتے جائیں گے، لوگ آتے جائیں گے، ہم سازشیں دیکھتے جائیں گے۔ کہتی کہ گورنمنٹ کے اندر کچھ ان کے گورنمنٹ کے لوگ ہیں، کچھ ان کے بزنس مین ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں۔ گورنمنٹ سے کہتی ہے کسی طرح سے کہ ہمیں کچھ نہ کہو، آپ باقی جو مجھے لڑائی کرتے ہو، دیٹس آل یو ڈونٹ ڈو ایٹ نیشنل لیول۔ آپ مجھے بتائیے 14 پوائنٹ نیشنل ایکشن پلان کے نئے بنے 2021-22 میں، اس پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ ہو از ریسپانسبل؟ واٹ از دا جاب آف دا گورنمنٹ؟ کیا فوج ہر کام فوج ہی کرتی رہے گی؟ شہادت دیتی ہے، سب کام کرے گی، ایئر فورس اپنا کام کری، نیوی اپنا کام کری، دیٹ اینڈ آف اٹ۔ مارکا کم نے کر کے دکھا دیا کہ ایک فوج، مسلح افواج اپنی تیاری پوری کرتے ہیں، آپریشن ریڈینس رکھتے ہیں، اور دشمن کی میلی نظر کی آنکھیں نکال دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ باقی کام بھی کرتے ہیں، ٹیررزم سے کاؤنٹر ٹیررزم لڑائی بھی کر رہے ہیں، کلیمٹیز آتی ہیں، فلڈز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایکسپورٹ آتے ہیں، اس کا کام کریں۔ گورنمنٹ کا کام کیا ہے؟ گورنمنٹ ہیز ٹو کم ان۔ گورنمنٹ کا کام اشتہارات اور ٹک ٹاک رہ گیا ہے بریگیڈیئر صاحب۔